مکمل ختم فرما کے مسجد حال اندر دل جمی نال ہمتن گوش ہو کے قریب قریب تشریف رکھو۔ اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله المجتبى وأصحابه المصطفى الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: هل تذكرون أهليكم يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یا الہی، جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی میری تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ پاک واسطے جس مالک کائنات دی توفیق رحمت نال اہل ایمان نے یکم رمضان المبارک تو لے کے آج الحمدللہ 25 رمضان المبارک تک ہر دن
توفیق رحمت نال روزے رکھے 5 وقت دی نماز دا اہتمام و انتظام با جماعت نمازاں ادا فرمائیاں، اور بالخصوص اللہ پاک دی رحمت نال آج 27 اپریل اور 25 رمضان المبارک احباب نے بڑیاں محنتاں، بڑے اعمال حسنہ، تلاوتاں، ریاضتاں، عبادتاں فرمائیاں، سحریاں افطاریاں دے انتظام اہتمام فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر کلمہ گو انسان دا، ہر عمل جو یقیناً کتاب و سنت دی روشنی اندر اختیار کیتا گیا، اللہ ہر عمل اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ جڑے بیٹھے ہو ذرا آمین ہی کہہ دو، انج گم سم ہو کے نہ بیٹھو۔ جڑے ساتھی پیچھے بیٹھے تھوڑے تھوڑے کیا جاؤ، تھوڑے تھوڑے اگلی صف سے آ جاؤ، مہربانی۔ میں بلا تمہید بات شروع کرنا چاہنا، جناب محترم قاری انعام صاحب نے ابتدا اندر فرمایا کہ اصلاح معاشرہ ساڑی کانفرنس، اسے جملے تو میں سبق آگے بیان کرنا چاہنا۔ حضرات گرامی، بڑے افسوس دا مقام ہے، ماہ رمضان دا مہینہ آیا تاکہ انسان اپنے گناہاں دی معافی دا سوال کرے۔ رحمت و بخشش والا مہینہ اس واسطے آیا تاکہ اہل ایمان اپنے گناہاں دی معافی دا سوال کرن اور اپنے خالق کائنات نو منا لیں اور اپنی جہنم جنت بنا لیں۔ لیکن معاملہ بالکل برعکس ہے۔ ماہ رمضان المبارک دا مبارک مہینہ، مبارک لمحات، مبارک اوقات، ان مبارک لمحات اندر بجائے ایمان والے گناہاں تے کنٹرول کرن، نیکیاں نال پیار کرن، بڑی حیرانگی دی بات ہے۔ غالباً 11 رمضان المبارک سی، میں ایک علاقے اندر دعوت و تبلیغ دے سلسلے اندر گیا۔ اے جڑا رمضان چل رہا ہے جی، آج 25 رمضان ہو گئی، رات 26ویں دی ہے۔ اس ماہ رمضان دی 11 تاریخ سے غالباً نماز ظہر دا ٹائم مؤذن اذان پڑھنے لگا۔ ایسے پیارے وقت دے اندر ایک بندہ او دا موبائل گر گیا۔ توجہ فرمایا جی، جدو موبائل گریا، بجائے اس دے کہ انسان دے دل و دماغ اندر آخرت دا فکر پیدا ہو جائے، آخرت دا خوف پیدا ہو جائے، او فکر مندی نال اعلان کرے کہ مسجد دے مین دروازے تو
قیمتی چیز ملی ہے میں رمضان دا مہینہ جس انسان دی چیز ہوئے او مسجد دے ممبر محراب اندرو آ کے اپنی مطلوبہ گم شدہ چیز نو حاصل کر چاہیے تے ایسی نہ کہ اعلان ہوندہ لیکن معاملہ بالکل برعکس نکلیا جس کی چیز گم ہوئی نہایت پریشان لیکن ماہ رمضان دے مبارک مہینے اندر ظالم نے ظلم دی انتہا کر دی تھی کہ بجائے گمشدہ چیز حوالے کیتی جاندی الٹا اس نو ظلمن قبضے اندر لے لیا میں منظر دیکھیا میرے دل و دماغ اندر خیال آیا اے کاش ساڑھے دل اندر آخرت دا فکر پیدا ہوندہ اگر فکر آخرت پیدا ہو جائے کوئی بندہ بے نماز نہ بڑھے آخرت دا فکر پیدا ہو جائے کوئی بندہ بڑے مائی باپ دی توہین گستاخی نہ کرے آخرت دا فکر پیدا ہو جائے عقیدہ توحید اندر شرک دی ملاوٹ نہ کرے اگر آخرت دا فکر پیدا ہو جائے نبی کائنات رحمت کائنات جناب محمد کیا مل کے کو صلی اللہ ڈلے ڈلے بول دے ہو میں تو سنے ہیں کہ میرے فاضل بھائی مولانا خطیب پاکستان قاری محمد یاسین صاحب حافظ اللہ تعالی دے فرزند ارجمند بلوچ صاحب جمعہ پڑھا دینا اللہ نوجوان دی جوانی اندر علم و عمل اندر خیر و برکت فرمائے جنہ کل قیمتی زبان ہے وہ اللہ دی رضا واسطے آمین کہہ دیں تے گوڑے بھی چھڑ کے بیٹھو تے ذرا سکون اچھ بیٹھو قریب قریب ہو جوش جذبے اندر بیٹھو ایمان دے ذوق اندر بیٹھو قرآن پاک سنیا اسی روز مرہ قرآن سنیا لیکن ساڑھے دلوں تے اثر نہیں اللہ ماشاءاللہ میں تھوڑا جا پریشان بھی ہاں کاری صاحب 8:30 بجے نماز دا ٹائم پر شروع کردیاں تھوڑے جے لیٹ ہو گئے بہرحال اصل خطاب خطیب نوجوان قاری محمد بلال صاحب حافظ اللہ تعالی وہ انشاءاللہ بیان فرمان گے میں تھوڑا جا آخرت دا فکر دلانا چاہنا آخرت دا فکر پیدا کرو آج دا پیغام میں قربان جاوا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے غور کرنا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام نے ممبر پاک تھے اللہ پاک دے پیغمبر کھڑے ہوئے نے کیڑا ممبر ہے عام ممبر نہیں تیری مسجد دا ممبر اور ممبر ہے میری مسجد دا ممبر اور ممبر ہے مگر میرے پاک پیغمبر آمنہ دلال پیغمبر بدر الدجا پیغمبر شمس الضحیٰ پیغمبر منبع مہر و وفا پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پاک دے کھڑے نے میرے دوستا یہ عام ممبر نہیں بڑا خاص ممبر ہے حدیث پاک اندر آندہ ہے کیڑا ممبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس ممبر پاک دے بارے اندر فرمایا ما بینا بیتی و ممبری ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے محبوب دا ممبر بڑا اعلیٰ ممبر ہے سرکار فرماندے نے کائنات والو ایسے ممبر پاک تو لے کے اور حجرہ عائشہ صدیقہ تک ہے جیڑا تھانا اللہ پاک نے اس تھانو جنت دا اعلیٰ ٹکڑا بنا دیتا ہے دعا کرنا اللہ تینو مینو اس ٹکڑے جنت دی زیارت بھی عطا فرمائے اس ٹکڑے جنت دے اندر نفلی نماز بھی نصیب فرمائے آمنہ دے لال ممبر پاک دے کھڑے نے توجہ میرے پر رکھنا آمنہ دے لال نے ممبر پاک دے کھڑے ہو کے اللہ دا قرآن پڑھیا بولیے ذرا کی پڑھیا اللہ دا قرآن پڑھیا میں دعوت دیاں گا ایمان والیا قرآن پڑھیا کرنا محفلہ دے اندر قرآن پڑھنا مجلسہ دے اندر قرآن پڑھنا مساجد اندر قرآن پڑھنا مدارس اندر قرآن پڑھنا بگڑے ماحول نو بہتر بنان لئی قرآن پڑھنا آمنہ دے لال نے اللہ دا قرآن پڑھیا بڑے سوز نال پڑھیا سرکار فرمان دل یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا میرے محبوب نے قرآن پڑھیا اے ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ اے ایمان والو اللہ کو بولیے ذرا اے ایمان والو اللہ کو اللہ کو ڈر جاؤ میں تانوں بھی دعوت دے فکر دیاں گا داڑھی منان والے ہو اللہ تو ڈر جاؤ ماپیانو ستان والے ہو اللہ کو ڈر جاؤ اللہ پاک دیا نافرمانیاں کرن والے ہو اللہ پاک کو ڈر جاؤ اور لوگوں دیا چیزاں تے نجید قبضے جمان والے ہو اللہ پاک کو ڈر جاؤ آمنہ دلال نے قرآن دی عید پڑھی میں قربان جاواں ایک ہو رہتے مبارکہ اللہ فرمان دل یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ فرمان دے لے ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ جی میں ڈرنے دا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ نہ مرے ہو مگر مسلمان ہو کے مرے آجے نہ مرے ہو مگر اسلام دے مرے آجے اللہ والیا یہ آخرت دا فکر ہے اللہ 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 فرمان دے لے میرے کو ڈر جاؤ جدو اللہ دا خوف پیدا ہو جائے گا بندہ کامیاب ہو جائے گا بندہ اللہ والا بن جائے گا بندہ جناب نیکوکار بن جائے گا کتاب و سنت دا پیروکار بن جائے گا اللہ پاک دی جنت دا حقدار بن جائے گا مگر اپنے دل دے اندر جدو اللہ دا خوف پیدا کرے گا میرے آقا امام الانبیاء نے قرآن پاک دی عید نو پڑھیا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم میں اپنے آپ نو جہنم دی نار تو بچا لو اور اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم دی نار کو بچا لو اللہ دا قرآن ہے میرے پیغمبر نے جدو ایسے مبارکہ نو پڑھیا ایک آیت نو پڑھیا
جویں تسی بیٹھے ہو نا ادھر ماشاءاللہ بیٹھے ہو ادھر بیٹھے ہو سامنے بیٹھے ہو انج نبی پاک دے صحابہ کرام بیٹھے نے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے نے حدیث پاک اندر آتا ہے پاک پیغمبر نے اللہ دا قرآن پڑھیا پیغمبر دے صحابہ دل لاگے قرآن سن رہے نے آمنہ دلال دی زبان پاک تو اللہ دا قرآن سن رہے نے نبی پاک دا ایک صحابی دل لاگے قرآن سن دا غور کرن لگ گیا فکر آخرت پیدا کرن لگ گیا او دے دل دی اندر خوف الہی پیدا ہو گیا روایات اندر آندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی میرے دوست دا آخرت دا فکر کر دیا اینا فکر مند ہو گیا اینا فکر مند ہو گیا زارو قطار رون لگ گیا رو دیا غشی تاری ہو گئی میرے دوستا پیغمبر کائنات دا صحابی غش کھا کے پیغمبر کائنات دی مسجد ہے نبی پاک دیا صفحہ تے گر گیا پیغمبر علیہ السلام نے اے منظر دیکھیا نبی پاک نے منبر پاک نو چھوڑیا اس صحابی دے قریب آ گئے حدیث اندر آندہ ہے فقال لہا یا فتن نوجوان صحابی تڑپن لگ گیا رون لگ گیا غم زدہ ہون لگ گیا آخرت دیاں فکر جناب کرن لگ گیا نبی پاک کو دے قریب آ گئے حدیث اندر آندہ ہے آپ نے نبوت والا ہاتھ پاک او دے دل تے رکھیا کتھے رکھیا دل تے ہاتھ مبارک رکھیا حدیث اندر آندہ ہے فَيَتَحَرَّكُ دل حرکت دے اندر ہے بڑی تیزی اندر حرکت دے اندر ہے آمنہ دلال نے ویکھیا سمجھ گئے سرکار سمجھ گئے میرے صحابی دی آخرت دا فکر ایسا پیدا ہو گیا اے دی موت دا ٹائم نیڑے آ گیا اے فوت ہون دے قریب آ گیا میرے پاک پیغمبر نے اے منظر دیکھیا آپ نے فرمایا او میرے سجنہ جلدی کرنا قُلْ لَا الہ او میرے صحابیہ جلدی کرنا لا الہ پڑھ لا کی پڑھ لا تو سی بھی ماشاءاللہ پڑھ کے سنا دو کی پڑھ لا لا الہ کی معنی بندہ ہے پڑھ کلمہ شام سویر میاں او غوے دل دا دور اندھیر میاں منہ استی مولنا پھر میاں کو لا الہ الا اللہ کو لا الہ الا اللہ میری سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھ لا صحابی نے کلمہ پڑھیا لا الہ نالے کلمہ پڑھتا ہے نالے زاروں قطار رون لگتا ہے اللہ 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 ادھر کلمہ جاری ہو گیا او دی زبان تے ادھر اللہ دا کرنا موت دا ٹائم آ گیا اللہ والو پیغام آیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کے راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فرمایا اے پیغام آن لگ گیا موت دا ٹائم آیا اللہ والوں پیغام موت آ گیا اللہ پاک نے فرمایا او میرے نام تے مرن والیا او فکر آخرت دا پیدا جذبہ رکھن والیا ارجعی الہ ربی کی راضیتا مرضیہ نا فکر کر میں اللہ راضیہ فادخلی فی عبادی میرے نیک بندے اندر داخل ہو جا وادخلی جنتی میری جنت داخل ہو جا توجہ میرے وہ رکھنا یاد رکھنا ایمان والیا جس بندے نو آخری ویلے کلمہ توحید نصیب ہو گیا سمجھ لو او دا بیڑا پار ہو جائے گا تے گج کے بولو اللہ دی جنت دا
حقدار بن جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، اس واسطے آخرت دا فکر پیدا کر لا، آخرت دی تیاری کر لا۔ میں قربان جاواں، حدیث پاک اندر آتا ہے ادھروں بندہ فوت ہون لگا، روح نکل لگی ہے، ادھروں اللہ پاک دی رحمت جوش اندر آئی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جگہ دے لال پیغمبر آ جڑا سیابی آخرت دا فکر کر دیا، رون لگ گیا، تڑپن لگ گیا، غج کھا کے صفاں تے گر گیا۔ میرے محبوب آخری ویلے کلمہ پڑھن لگ گیا، اے میرے محبوب اینو خوشخبری سنا دو نا، کیڑی خوشخبری ہے؟ پنڈ والے تسی بھی غور کرو نا۔ اللہ فرمان دے لے محبوب نبی اعلان کر دو فبشرہو بالجنہ، نہیں سمجھے؟ فبشرہو بالجنہ، جنت دی بشارت سنا دو۔ میرے دوست دا جنو آخرت دا فکر پیدا ہو گیا، اللہ پاک نے انہوں جنتی بنا دیتا ہے۔ اس واسطے لوگوں آخرت دا فکر پیدا کرو۔ میں جلدی جلدی گل مکمل کرنا چاہنا، پہلی گل مکمل ہو گئی۔ اللہ پاک دا پیغمبر دا یار صحابی ایک کلمہ توحید پڑھدا فوت ہو گیا، اللہ دی جنت دا حقدار بن گیا۔ اور اللہ پاک دے قرآن اندر ایک اور پیغمبر میں نو نظر آیا، جڑا پیغمبر آخرت دا فکر کرنے والا۔ میں قربان جاواں، نبی یوسف فرمان دل ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ دے پیغمبر دا انداز سمجھو۔ نبی یوسف فرمان دل اے میرے اللہ، میں بادشاہیاں نہیں منگیا، میں وزارتہ نہیں منگیا، میں وزیر خزانہ ہوندا عہدہ نہیں منگیا، میں تیرے کولوں خواباں دی تعبیر دا علم نہیں منگیا۔ یا اللہ میں کچھ نہیں منگیا، ایک چیز منگنا وا توفنی مسلمہ۔ یا اللہ جدو موت آئے، ایمان تے موت آئے، بولیے ذرا جدو موت آئے، ایمان تے موت آئے، اسلام تے موت آئے، والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ موت آئے، تیری فرما برداری اندر موت آئے، تے تو اپنا اندازہ لگا تینو موت آئے، تو بھی فکر کریا کرنا جدو موت آئے ایمان دی حالت تے موت آئے، جدو موت آئے تلاوت قرآن اندر موت آئے، جدو موت آئے اللہ دے ذکر اندر موت آئے، جدو اللہ دی یاد اندر موت آئے گی، سمجھ لو وہ دو بیڑا پار ہو جائے گا۔ گج کے بولو جنت دا حقدار ہو جاؤ گے۔ اس واسطے لوگوں آخرت دا فکر پیدا کرو۔ میں قربان جاواں، کیڑی کیڑی گل سناواں۔ ایک نبی پاک تو پہلا ایک پیغمبر دی گل یاد آئی، نبی یعقوب علیہ السلام۔ بولو نبی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو جمع فرما کے سوال کر دینے، او میرے بیٹو اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ او میرے پیارے بیٹو میں نو دسو نا، جدو میں موت دے اندر یعنی فوت ہو جاواں، میرے مر جانے تو بعد تسی عبادت کی دی کرو گے؟ عبادت کی دی کرو گے؟ سر کی دے سامنے جھکاؤ گے؟ اینو کہندے آخرت دا فکر۔ تو بھی فکر آخرت پیدا کرنا، اپنے بچیاں دی اصلاح کرنا، اپنے بچیاں نو نمازی بنا، اپنے بچیاں نو اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کی دی کرو گے؟ پیغمبر دے بیٹے کہندے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن له مسلمون۔
میرے دوستو اے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام آخرت دا فکر کر رہے نے بچیاں نو رغبت دلا رہے نے بچیوں اللہ دے سوا کسی اور دے سامنے سر نہ جھکانا اللہ دے سوا کسی اور دے سامنے متھا نہ ٹکانا متھا جدوں بھی ٹکانا کدے سامنے بولو کدے سامنے اے ہوئی آخرت دا فکر ہے اسی بھی دعوت دینا چاہنے لوگوں جدو متھا ٹکان دا ٹائم آئے قبر تے نہ جھکانا حجر شجر تے متھے نہ ٹکانا متھا جدو بھی ٹکانا کدے سامنے ذرا بلند آواز نال بولو کدے سامنے اللہ دے سامنے اس واسطے میں دعائیاں دیندہ رہنا اللہ اللہ اس واسطے میں دعوت فکر دینا چاہنا غور کرنا اللہ 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 دار غیران دے تو نہ جایا کر دار غیران دے تو نہ جایا کر ایک رب نو رو رو منایا کر سب دکھڑے رب نو سنایا کر در غیران دے تو نہ جایا کر اور اگلا جملہ بڑا پیارا ہے بعض سارے ایک رب نو جھکایا کر اور قرآن تے عمل کمایا کر متھے قبران تے نہ ٹکایا کر در غیران دے تو نہ جایا کر اللہ والیا یہ آخرت دا فکر ہے یہ آخرت دا فکر پیدا ہو جائے تو جناب اللہ دے سوا کسی اور دے سامنے سر جھکاندہ نظر نہ آوے میں تینوں ایک اور گل سناواں آخرت دا فکر پیدا کر لا میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی تیری میری ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا کو گل سمجھ آ رہی ہے کہ لوڈ سپیکر دے زور تھے کم الٹ پلٹ ہو رہے ہیں ذرا توجہ میرے پر رکھو میں جڑی بات کرنا چاہنا ہوں ماں جی عائشہ صدیقہ اور ایک باری مل کے کہیے رضی اللہ تعالی عنہا ڈلے ڈلے نہ بولیا کرو رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی عائشہ کون عائشہ میں قربان جاواں نبی پاک دی بیوی عائشہ میں قربان جاواں بوڑی کائنات دے مومنہ دی ماں عائشہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم پیغمبر کائنات دی زوجہ پوری کائنات دے مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کون عائشہ میں قربان جاواں بہت ساری حدیثاں دی راوی عائشہ ہے روایات اندر آندہ ہے ایک دن بیٹھیاں اماں جی عائشہ رون لگ پئیاں کی کرن لگ پئیاں رون لگ پئیاں تو انو منو تے رونا نہیں نہ آندا رویا کر اے آخری ایام آ گئے نے ماہ رمضان دے رو رو کے گڑ گڑا گڑا کے مالک نو منایا کر دکھڑے سنایا کر نبی پاک دی پیاری محترمہ جدو زارو قطار آنسو بہان لگ گئیاں رون لگ گئیاں نبی پاک تشریف لائے آپ نے نگاہ نبوت نال ویکھیا عائشہ رو رہی نے آپ نے فرمایا ما یبکی کے یا عائشہ آج تینو کنے روایا ہے بولیے آج تینو کنے روایا ہے کی معاملہ بنیا ہے کیوں رو رہی ہیں نبی پاک دی پیاری بیوی عائشہ فرمان دیا نے محبوب نبی میں نو کسے نہیں روایا آج میں قرآن پڑھن لگ گیا میں قرآن پاک دی روشنی دے اندر میں جہنم دا مطالعہ کرن لگ گیا پل صراط دا میں منظر دیکھن لگ گیا میں اللہ پاک دے قرآن نو پڑھ دیا قیامت دے ہولناک مناظر دا مطالعہ کرن لگ گیا میں جدو مطالعہ کرن لگ گیا میں قرآن پڑھیا اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم
میں جدو قرآن پڑھیا قیامت دا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہے، میں اس واسطے رون لگ پیاں یا رسول اللہ مینوں قیامت دی یاد نے اج روا دیتا ہے، قیامت دے مناظر نے اج تڑپا دیتا ہے۔ اللہ اللہ اس واسطے میں رو پیاں۔ نبی پاک بھی زارو قطار نال ہی رون لگ پے۔ ماں جی عائشہ نے سوال کیتا، اے محبوب نبی میں سوال کرنیاں، حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، محبوب نبی میں نو دسو نا قیامت والے دن جدو ہولناک منظر ہوئے گا کیا سانو تجھی یاد کرو گے کہ نہیں؟ اے جی آخرت دا فکر، اے جی آخرت دی تیاری، سانو یاد کرو گے کہ نہیں؟ نبی پاک نے جواب اندر فرمایا، عائشہ پیاری ہے، قیامت والا منظر ایسا منظر آئے گا جس منظر اندر 3 مقام ایسے نے، بولو کنے مقام؟ 3 مقام ایسے نے جنہ مقامات کوئی کسی نو یاد نہیں کرے گا، ہر بندہ روئے گا، ہر بندہ پچھتائے گا، ہر بندہ تڑپے گا۔ 3 موقع ایسے نے نبی پاک نے فرمایا کوئی کسی نو یاد نہیں کرے گا۔ حدیث دے جملے یاد کرو، آمنہ دلال نے فرمایا وَإِنْدَ الْكِتَابِ، جدو نام اعمال ملن دا ٹائم آئے گا ادو بھی کسی نے یاد نہیں کرنا، ہر بندہ روئے گا، ہر بندہ جناب پریشان ہوئے گا، ہر بندہ سوچے گا آج میرے نال کی بن جائے گا۔ اللہ اللہ نبی پاک فرماندے نے جدو تک نام اعمال مل نہیں جائے گا ادو تک کوئی بندہ کسی دوسرے نو یاد نہیں کرے گا۔ پہلا موقع ہے عند الکتاب، جدو نام اعمال ملن دا ٹائم آئے گا وہ منظر کیسا ہوئے گا؟ اللہ دا قرآن پڑھئے گل کسی ٹھکانے تے آ جائے۔ اللہ فرماندے نے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ اقرؤوا کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا فہو فی عیشۃ راضیہ۔ اللہ فرماندے جنوں سجے ہاتھ اندر نام اعمال مل جائے گا، کیڑے ہاتھ اندر؟ سجے ہاتھ اندر جنوں نام اعمال مل جائے گا، بولیے او دا بیڑا پار ہو جائے گا۔ گج کے بولو اللہ دی جنت دا حقدار ہو جائے گا۔ یہ آج دا جملہ یاد کر لو، جنہوں سجے ہاتھ اندر نام اعمال مل جائے گا وہ خوشی خوشی دوڑے گا، آکھے گا اقرؤوا کتابیا، اے میرا نام اعمال مل گیا ہے، نام اعمال پڑھو نا، اللہ نے میں سند دے دیتی ہے، اللہ نے کامیابی دے اعلان کر دیتے نے۔ اقرؤوا کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا، میں دنیا اندر نیکیاں کردا رہا، کیوں اس واسطے مینوں یقین سی قیامت دا دن آئے گا، نام اعمال ملے گا۔ اللہ 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 پہلا موقع ہے سجے ہاتھ اندر نام اعمال ملنا، کامیابی دا راز ہے۔ اور دوسرا موقع نبی پاک نے فرمایا دوسرا موقع ہے جتے کسی نے یاد نہیں کرنا، کیڑا موقع ہے؟ سرکار فرماندے وَعِنْدَ الصِّرَاطِ، سرکار فرماندے جدو پل صراط تو گزرنے دا موقع آئے گا، پل صراط تو گزرنے دا موقع آئے گا، ادو بھی کسی نے یاد، بولو ادو بھی کسی نے یاد نہیں کرنا۔ پل صراط کیسا ہے؟ جہنم دے اوپر پل ڈال دیتا جائے گا۔ اللہ والیا جدو پل ڈال دیتا جائے گا اس پل تو گزرنا پائے گا۔ پل دا مقام بڑا نازک ہے، حدیث اندر آندہ ہے وال نالو بریک ہوئے گا، تلوار نالو زیادہ تیز ہوئے گا۔ اس پل صراط تو ہر بندہ نہیں گزرے گا، او بندہ گزر جائے گا جدے تے اللہ پاک دا کرم ہو جائے گا، اللہ دا فضل ہو جائے گا، اللہ والا ہو جائے گا، نیکیاں نال پیار کرنے والا ہوئے گا، وہ بندہ گزر جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا گزر جائے گا
او دا بیڑا پار ہو جائے گا تے بول ذرا جنت دا حقدار، اچھی بولو جنت دا حقدار ہو جائے گا۔ یہ دوجا موقع ہے۔ تیجا موقع سنو تے میں گل مکاواں۔ نبی پاک نے فرمایا وَإِنَّ الْمِيزَانَ، میزان دا موقع ایسا موقع ہے جدو میزان لگ جائے گا، یعنی نیکیاں تے بدیاں تولن دا ٹائم آئے گا، ادو بھی کسی نے یاد نہیں کرنا۔ اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ پاک فرمان دل قیامت دا دن آن والا ہے۔ کیسا دن آئے گا جدو اللہ نام اعمال عطا کرنگے، نیکیاں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا، یعنی ترازو لگ جائے گا، او دے اندر نیکیاں بھی آن گیاں بدیاں بھی آن گیاں۔ میرے محبوب فرمان دل جس بندے دا نیکیاں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا، او دا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بولیے ذرا او دا بیڑا پار ہو جائے گا کہ اللہ دی جنت دا حقدار ہو جائے گا۔ اس واسطے لوگوں آخرت دا فکر پیدا کر لو، یہ دنیا عارضی ہے، آخرت دی تیاری کر لو۔ نبی پاک فرماندے اگر تُسی چاہتے ہو نا کہ نیکیاں والا پلڑا وزنی ہو جائے، او دا بہترین نسخہ ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ دی حمد بیان کریا کرو۔ بخاری دی آخری روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان۔ نبی پاک فرماندے نے دو کلمے زبان تے بڑے ہوڑے نے، وزن اندر بڑے جناب وزنی نے۔ کیڑے کلمے نے؟ توجہ میرے بل، سبحان اللہ پڑھ لو ذرا سبحان اللہ، سارے مل کے کہہ دو سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ۔ زیادہ تو زیادہ اے تسبیح پڑھیا کر، سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم۔ نبی پاک فرماندے جیڑا بندہ اے حمد دے کلمے زیادہ تو زیادہ پڑھے گا، اللہ انہاں لفظاں دی برکت نال او دا پلڑا وزنی بنا دین گے تے او دا بیڑا کامیاب ہو جائے گا تے اللہ دی جنت دا حقدار ہو جائے گا۔ میرے دوستو باتاں نہیں مکتیاں، عمل دی ضرورت ہے۔ میری دعوت، میرا فکر، میرا جذبہ توانو پیغام ہی دے رہا ہے۔ اللہ والو یہ زندگی 4 دن دی زندگی ہے، اس زندگی نو غنیمت جانو۔ میں بلا تمہید تواڈے سامنے چند گزارشات کیتیاں نے۔ آخرت دا فکر کرو۔ کیڑا فکر کرو؟ آخرت دا فکر کرو۔ آج موقع ہے، آج فکر کر لو، آخرت دی تیاری کر لو، نمازہ دی پابندی کر لو، قرآن دی تلاوت کثرت نال کریا کرو، اور اعتقاد دی صورت اندر جڑے اللہ والے بیٹھے نے زیادہ تو زیادہ معافی دا سوال کریا کرو۔ نمازہ دے پابند بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، نماز دی فکر کرو، نماز دی تیاری کرو اور آخرت دی تیاری کرو۔ یہی میرا پیغام ہے، یہی میرا اعلان ہے، یہی دعوت ہے، یہی رمضان مبارک دا پیغام۔ اللہ تو دعا ہے اللہ سانو سبنا نو آخرت دے فکر نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔ سانو اللہ آخرت دے فکر نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔